بدفعلی، چوری، تشدد اور صلح، 2 سال پرانے خوفناک راز سے پردہ اٹھ گیا۔ سٹی 21 ملیر الفلاح کے مبینہ ٹارچر سیل کی حقیقت سامنے لے آیا۔ ٹارچر سیل کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچایا، مگر حقیقت کچھ اور نکلی۔ متاثرہ بچے کے والد کا کہنا ہے، ایک شخص نے میرے بچے کے ساتھ بدفعلی کی، پھر گھر میں چوری کروائی، مقدمہ درج کروایا، ملزم کو خود پکڑا، علاقہ مکینوں نے سبق بھی سکھایا۔ پولیس نے ملزمان کو حراست میں لیا، صلح ہونے اور پیسے واپس ملنے پر رہا کر دیا۔ پانی بھرتا تھا یہ شخص، پانی کے کین لے کے ہمارے گھر آتا تھا۔ یہ پانی کے کین لے کے آیا، گن پوائنٹ پہ 2 لڑکے اندر بلایا اس نے، اور 8.5 لاکھ کا زیور اور کچھ نقدی ہمارے گھر سے لے کے چلا گیا، اور بعد میں میرے بچے کو بلا کے بلیک میل کیا، اس کو نشہ کرایا، انجیکشن لگایا، اس کو چرس پلائی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ خبردار، کوئی شہر کی خوبصورتی کو تباہ نہ کرے ورنہ جیل کی سیر کرنا پڑے گی۔ بلدیہ عظمیٰ اور سٹی وارڈنز نے ڈنڈا اٹھا لیا، وال چاکنگ کے خاتمے کے لیے اسپیشل اسکواڈ تیار۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سٹی وارڈن سائم عمران نے واضح کیا، مرکزی شاہراہوں کی دیواروں سے وال چاکنگ ختم کی جا رہی ہے، کسی کو بھی شہر کی خوبصورتی تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایئرپورٹ امیگریشن کے 3 اہلکاروں کا تبادلہ، انسپکٹر ارسلان اکبر، ہیڈ کانسٹیبل دراج زیدی، کانسٹیبل عثمان کو ڈائریکٹر آفس رپورٹ کرنے کا حکم۔ تبادلہ مبینہ طور پر اعلیٰ افسر کے مہمان کو پروٹوکول نہ دینے پر کیا گیا۔ قانون توڑو گے تو جیب خالی ہوگی، بھاری چالان یاد دلائے گا، کہیں بھی جانے سے پہلے ہیلمٹ نہیں بھولنا۔ کالے شیشے، لال سگنل یا موبائل فون کا استعمال، کوئی بھی خلاف ورزی نہیں چھپے گی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 2790 قانون شکنوں کے چالان، سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر سب سے زیادہ 1607 چالان، بغیر ہیلمٹ 743، تیز رفتاری پر 59 ڈرائیور قابو میں آ گئے۔ لال سگنل توڑنے پر 150، موبائل فون پر بات کرنے پر 73 چالان۔ ٹریفک پولیس حکام نے خبردار کیا، قوانین پر عمل کریں، کیمرے کی آنکھ 24 گھنٹے آپ کو دیکھ رہی ہے۔ مین وائلیشن ابھی تک سیٹ بیلٹ ریکارڈڈ ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنا موٹر سائیکل پر۔ یہ جو مین وائلیشنز ہیں، جو شہری ابھی تک اس پر اویئرنیس نہیں ہوئی ان کو، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کم سے کم ریشو ہو جائے۔ اس سسٹم کی کامیابی اس وقت ہوگی جب یہ ریشو کم سے کم ہو جائے گا، اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم کامیاب ہو گیا۔ میٹرک بورڈ آفس کے قریب تجاوزات، کے ایم سی اور نارتھ ناظم آباد ٹاؤن آمنے سامنے۔ اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد نے تجاوزات ہٹائیں جو دوبارہ لگ گئیں۔ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن انتظامیہ نے انڈور سپورٹس کی تعمیرات کی، جسے سٹی وارڈنز نے گرا دیا۔ نون لیگ کو پھر پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ گئی، 27ویں ترمیم کے لیے مدد مانگ لی۔ وزیر اعظم کی آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے اہم ملاقات۔ آئینی عدالت اور ججوں کے تبادلے کی طاقت ترمیم میں شامل۔ وفاقی اختیارات کی واپسی اور این ایف سی میں صوبوں کے حصے کا مستقبل۔ پیپلز پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو طلب کر لیا۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی افتتاحی تقریب۔ پانک کانفرنس کا مقصد بحری آگاہی کو فروغ دینا ہے۔ نمائش بلو اکانومی کے فروغ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرا ایڈیشن 6 نومبر تک ایکسپو سینٹر میں جاری رہے گا۔ نمائش میں دنیا کے 178 نمائش کنندگان حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس میں شرکت۔ ایکسپو کو معیشت اور روزگار کے لیے اہم قرار دیا، کہا ایکسپو اینڈ کانفرنس سے سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھلیں گے۔ سندھ حکومت سمندری تجارت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ کمپنی ہے جس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور اس میں پورٹ قاسم پورا انٹرسٹ ہے ان کا، اور یہ جو 750 ایکڑ پہ یہ پورا پروجیکٹ آئے گا، اور اس کی مدد سے ہم سٹیل مل میں بھی، اس کے ریوائیول میں بھی شاید کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ پورٹ قاسم دنیا کا نواں بہتر کنٹینر پورٹ قرار۔ وفاقی وزیر جنید انوار نے بہتری کو ملک کے لیے اعزاز کی بات قرار دیا، پہلے نمبر پر بھی آنے کا عزم دہرایا۔ پورٹ قاسم کو جدید میری ٹائم اور انڈسٹریل ہب بنانے کا اعلان۔ عوامی نمائندے ٹیکس کی رقم عوام پر لگائیں، مرکزی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ۔ صوبائی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں پر تنقید کرنا بھی نہ بھولیں۔ این کیو ایم کو بھی فرینڈلی اپوزیشن قرار دیا۔
फेडरल बी एरिया ब्लॉक 18 में प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट का इफ्तिताह किया। रोमानिया के सफ़ीर की कराची चैम्बर आमद, सदर मोहम्मद रेहान हनीफ की क़यादत में वफ़द से मुलाकात, तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल, मजबूत कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और ताउन के लिए नए शोबों की तलाश पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध की मरहूम आगा सिराज दुरानी के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार, दुआए मग़फ़िरत भी की। कामरान टसूरी का आगा सिराज दुरानी को खराजी अक़ीदत, सियासत में रवादारी तहम्मुल को सराहा। शहर की फ़ज़ा ज़हर आलूद, AQI ख़तरनाक हद तक पार, सांस लेना भी मुश्किल बन गया। कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया, जिंदगी प्यारी है तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी, फी तोला सोना 1300 रुपये महंगा, कीमत 4,23,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,115 रुपये इजाफे से 3,63,393 रुपये का हो गया। तंबाकू की बरामदात ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अक्टूबर में बरामद 3.4 करोड़ डॉलर रही, सालाना 8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तानी तंबाकू की बरामदात बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वेट लिफ्टिंग हुकाम और खिलाड़ियों पर पाबंदियां आयद कर दी। फैसला एंटी डोपिंग खिलाफ वर्जियों पर किया गया। शर्जील भट्ट, अब्दुर्रहमान, गुलाम मुस्तफ़ा पर पाबंदी आयद, फरहान मजीद, इमरान भट्ट, इरफान भट्ट, वक़ास अकबर पर भी पाबंदी। अज़रबैजान में भी पाकिस्तानी परचम बुलंद, नेशनल पैरा बॉक्सिंग टीम के एथलेटिक्स ने तारीख रकम कर दी। मुबश्शिर शाकिर और फारिस खान ने गोल्ड मेडल और टाइटल बेल्ट जीत लिए। एथलेटिक्स ने पाकिस्तानी परचम बुलंद करने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। 2 साल मेहनत करके हमने इसमें नाम हिसाब पूरा हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने फाइट विन करी है। मैंने तीन फाइट के लिए, 2 नेशनल और 1 इंटरनेशनल फाइट के लिए, तीनों में विन किया। और सूफी बुजुर्ग समंदरी बाबा के उर्स की तकरीबात, मज़ार पर अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद में हाज़िरी, दुरूद शरीफ की तस्बीहात का सिलसिला जारी। बाद नमाज़ इशा महफ़िल नात होगी।